وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ سب بندوں کا رزق زمین میں وسیع فرما دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو ضرور زمین میں فساد پھیلاتے، وَلَٰكِن يُنَزِّلُ، لیکن وہ نازل فرماتا ہے بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ، جتنا اس کا اندازہ ہوتا ہے، اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھتا ہے۔ ایسی اور بھی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی طرح رزق کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ اس سے پیچھے آیت نمبر 19 میں اسی صورت میں آتا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، جتنا عطا فرما دیتا ہے، اس کی مرضی۔ وہ القوی العزیز، وہ قوت والا، عزت والا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کا رزق وسیع کر دیتا ہے اور کسی کا تنگ فرماتا ہے، یہ اس کا اپنا نظام ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ ہنرمند لوگ بیکار ہیں اور بے ہنر مالدار ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ وہ اس نے وجہ بیان کی ہے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو ضرور زمین میں فساد ہو جاتا اگر سب کو اللہ تعالیٰ امیر کر دیتا۔ لیکن پیسہ جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کا ایمان چھین لیتی۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی پر کرم فرماتا ہے تو وہی بچتا ہے، نہ وہ اپنی علم سے بچ سکتا ہے، نہ عقل سے بچ سکتا ہے، نہ تجربے سے بچ سکتا ہے، نہ فن سے بچ سکتا ہے، نہ اپنی چالاکیوں سے بچ سکتا ہے۔ جب گرتا ہے تو پتہ ہی چلتا، عزت ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ بڑا رزق کے معاملے میں سینسٹیو مسئلہ ہے۔ یہ علم دے کر نہیں آتا، عقل دے کر نہیں آتا۔ بڑے بڑے بے علم جن کو قل ہو اللہ نہیں پڑھنی آتی، بڑے مالدار ہیں، اور جو استادوں کے استاد ہیں وہ معدود، اتنے پیسے کے۔ نہ یہ علم کی وجہ سے ہے، نہ خاندان کی وجہ سے ہے، نہ ہی عقل و شعور کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا سسٹم اور نظام ہے۔ قارون سے کسی نے پوچھا کہ یہ اتنا علم، اتنا مال تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ القصص آیت نمبر 78، قال، اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہتے ہیں یہ جو میرے پاس دولت ہے یہ علم کی وجہ سے ملی۔ ابھی رات مجھے ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ میرے بچے نے 2 ملکوں سے ڈگریاں لی ہیں، UK اور جرمنی سے، ٹاپ موسٹ قسم کی ڈگریاں جو ہوتی ہیں، اور لوگ اس کو چوم کر لیتے ہیں لیکن اس کو کوئی روزگار نہیں ملے۔ لاکھوں روپے لگا دیے باپ نے، روزگار نہیں۔ اتنا پیسہ لگانے کے بعد، لاکھوں روپے لگانے کے بعد ابھی تک روزگار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزگار کی وجہ سے یا دولت کی وجہ سے یا پیسے کی وجہ سے حسد نہیں کرنا چاہیے، نہ تکبر کرنا چاہیے، نہ حسد کرنا چاہیے۔ تکبر قارون کو لے ڈوبا، اور حسد بڑے بڑے امیروں کا جنازہ نکال چکا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں، جتنا چاہتا ہوں عطا فرما دیتا ہوں، اور میں فرمایا بعبادہ خبیر بصیر، میں اپنے بندوں کے حالات سے خبردار ہوں اور دیکھتا ہوں۔ بڑا امتحانی سا پیسہ تو بڑا خطرناک چیز ہے، ایمان چھین لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے، دیانت چھین لیتا ہے، شرافت چھین لیتا ہے۔ یہ اس کے کرم سے کو بچے تھے، پکی بات۔ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، اپنی امیری غریبی، تنگ دستی، خوشحالی، یہ اللہ کے اپنے سسٹم کی ہے، ساری کچھ عطا کردہ۔
یہ تقویٰ دیکھ کر غریبی نہیں آتی، برائی دیکھ کر نہیں آتی۔ بڑے بڑے متقی پرہیزگار تنگ دست، جس کی بہت بڑی مثال ہے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، تنگ دست غریب آدمی، بڑے بڑے صحابہ کا یہ اس دور میں آیات اتری ہے۔ عثمانی غنی رضی اللہ عنہ بڑے امیر سے، بہت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے امیر آدمی، ثابت بن قیس بن شماس بہت امیر آدمی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم، لالچ نہیں کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے، دیانت کرنی چاہیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت اور معاشی تنگی سے پریشان۔ صحابی ہیں، اور صحابی رضی اللہ عنہ کو بہت درجہ ہے، کروڑوں اولیاء اکٹھے ہو جائیں تو ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، کیوں اس نے ایمانی نگاہوں کے ساتھ دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی شریف میں جلد نمبر 10 جزء نمبر 20 اور صفحہ نمبر ہے 250، بیروت کا چھاپا، تفسیر کبیر جز 16 جز 32 اور صفحہ نمبر ہے 174، جلال افہام یہ بیروت کی چھپی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 255۔ ان تمام کتاب کشف اسرار وغیرہ کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی اور غربت کا اظہار کیا، تو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 کام کرو، اللہ تعالیٰ تجھے خوشحالی عطا فرمائے، غربت تیری ختم ہوگی۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نسخہ ہے، کیا ارشاد ہے، کیا 3 کام ہیں کہ میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے تنگیوں سے نجات عطا فرمائے؟ تو میں نمبر 1، جب گھر جایا کر گھر والوں کو سلام کرا کر۔ نمبر 2، ایک دفعہ مجھے بھی سلام کرا کر۔ اور نمبر 3، ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھا کر اللہ تعالیٰ تیری غربت اور معاشی تنگی دور فرما دے۔ نہ اس میں پیسے ہیں، نہ اس میں تجوریہ ہیں، نہ اس میں کسی سے قرضہ لیا ہے، اور نہ ہی اس میں اپنا حصہ سمجھ کے کسی کے مال پر قبضہ کیا۔ اس میں سیدھی سیدھی بات ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ عقیدہ۔ وہ عقیدہ کیا ہے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، سورج ادھر سے ادھر سے آ سکتا ہے لیکن آپ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جناب سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس شخص نے وہ وظیفہ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا اس پر عمل شروع کر دیا، دن بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے۔ فرماتے ہیں ہم نے اس کے گھر میں مال کی ریل پیل دیکھی، اور اتنا مال اس کو رب نے دیا کہ جھولی بھر کے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیتا تھا۔ ہم تو رشتہ داروں سے چھپاتے ہیں اور بھوکے مرے ہوئے ہیں، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ کوئی غریب رشتہ دار کہ یار مجھے کوئی 10,000 روپے چاہیے اور میں کام وام کر لوں گا تو دے دوں گا آپ کو، کہتے یار آج کل مندہ جا رہا ہے، آج کل مندہ جا رہا ہے۔ یہ کہنا سوکھا کام ہے، آسان کام ہے، آج کل مندہ جا رہا ہے۔ اور ہفتے کے بعد گاڑی کھڑی ہوتی ہے دروازے پر، یا تیرا تو مندہ جا رہا تھا، وہ پھر جی گھر دی مننی پہنی ہے، گھر دی مننی پہنی۔ بیوی نے کہا تھا کہ وہ گاڑی لے لو، بیوی کہنے پر گاڑی لے لی 16 لاکھ کی، اور کسی کو اللہ کے نام کا 1 روپیہ نہیں دیا۔ تو پھر جب پیسہ نکلتا ہے پھر پچھتاتا ہے یار کہاں گیا میرا پیسہ۔
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی سے مانگے ہاتھ پھیلائے کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو، اگر اس کو نہ ملے تو دونوں برے آدمی ہیں، مانگنے والا بھی اور جس سے مانگا وہ بھی۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا مانگنے والا اس لیے برا ہے کہ اس نے اللہ کا نام استعمال کیا، اس کو کچھ نہیں ملا، اور جس سے مانگا گیا وہ اس لیے برا ہے کہ اس سے اللہ کے نام سے مانگا گیا جسے دیا نہیں، اس نے اللہ کے نام کا وقار کیا کیا۔ تو پیارے دوستوں بزرگوں، رزق اللہ کی تقسیم ہے، یہ کو باندھ نہیں سکتا، وہی کم کرتے وہی زیادہ کرتا ہے۔ ایمان نہیں ضائع کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ امریکہ سے پڑھ کر آ رہا ہے، کوئی برطانیہ سے پڑھ کر آ رہا ہے، کوئی جرمنی سے پڑھ کر آ رہا ہے، کوئی فرانس سے پڑھ کر آ رہا ہے، کوئی اسپین سے پڑھ کر آ رہا ہے، کہتے اس نے اسپیشلائز کیا ہوا ہے، چیسٹ کا اسپیشلسٹ ہے، ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے جی، یہ آئز کا اسپیشلسٹ ہے، نوز کا اسپیشلسٹ ہے، اس ناک کا اسپیشلسٹ ہے، صرف ناک کی بیماری اس کو پتہ کتنی ہوتی ہے، گلے کی بیماری کو پتہ کتنی ہوتی ہے، ماہر ہے بڑا۔ اور پتہ لگ جائے یو ایس اے، یو کے، جرمنی، فرانس کی وہ ڈگریوں کے ساتھ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، بڑا قابل ہے، فرانس سے کا پڑھا لکھا ہے، بڑا یقین ہے ہمارا۔ اگر آج ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ مسواک کرنے سے انسان کے پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، منہ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، سارے مسواک شروع کر دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مسواک کر کے نماز پڑھے گا اس کو ایک نماز کے بدلے میں 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا اور مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے کا اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان دیکھو، اور وہ جو یہودیوں سے پڑھ کر آیا، عیسائی سے پڑھ کر آیا ہے، مسلمان سے کس سے پڑھ کر آیا، وہی جانے جو پڑھ کر آیا، اس پر بڑا اعتقاد ہے۔ ان سب کو لوگوں نے سکھایا پڑھایا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے خود علم عطا فرمایا، جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا ہے جی، وہ لامکان سے ہو کر آئے، معراج کی سب گئے تھے جی، یہ کہتے ہیں امریکہ ریٹرن ہے، یہ یو کے ریٹرن ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم لامکان ریٹرن ہے۔ یو کے والے پر بڑا یقین ہے، تو اللہ پاک جل شانہ کے پاک سے ہو کر آئے۔ جس دن مسلمان کا عقیدہ یقین پختہ ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے شہادات کے متعلق، ان کے فرامین کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ پر اعتقاد مضبوط ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ذلت و خواری نہیں ہوگی، انعام و کرام کی بارشیں ہوں گی۔ تو یہ نسخہ محمدی نسخہ ہے کہ جب اپنے گھر جائے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، پھر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کہیں، اور پھر قل هو اللہ شریف ایک دفعہ پوری پڑھ لیں۔ لیکن جب یہ وظیفہ شروع کرے تو گھر والوں کو بتا دیں کہ یہ میں نے وظیفہ کے طور پر سلام شروع کیا ہے، دعا کرو مجھے سلام کرنے کی عادت پڑ جائے، کیونکہ جب نیا کام کریں گے تو گھر والے بھی اپسیٹ ہو جائیں گے، یار یہ بار بار سلام کرتے خیر تو ہے۔ اور یہ ہم کہتے ہیں ایک آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر السلام علیکم، کہتے ہیں بار بار کیا سلام کرتے ہیں، ادھر ہو جو گیا سلام، تو کہ یہ گالی ہے؟ وہ یہی کہہ رہا ہے نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اترے، رحمتیں آئیں اور برکات نازل ہو، یہ بری بات ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ جب یہ سلام دعا کریں گے، گھر جاتے ہوئے کریں گے، ملتے ملاتے کریں گے، اللہ کی رحمت برسے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی ذات پاک سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے گھر جاتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں، تو کیا خالی گھر میں سلام کریں؟ فرمایا ہاں، خالی گھر میں سلام کرا کرو، فرشتے تمہارے سلام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سمجھتا فرمائے۔